کیونکہ اگر جتنا بڑھائے گا اللہ کی شان کی کوئی حد نہیں ہے. لیکن نعت ہر دو طرف سے سخت قید ہے. زیادہ بڑھاتا ہے تو پھر درجہ الوہیت کو پہنچ جاتا ہے، اور اگر کم کرتا ہے تو تنقیص رسالت لازم آتی ہے. یہ حضرت نے خود لکھا ہے. خود لکھنے کے بعد یہ نہیں لکھ دیا، بلکہ آپ کلام اعلیٰ حضرت پڑھیں، آپ کو اندازہ ہو کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پر جوش لیں لیکن مکمل ہوش کے ساتھ. لوگ بڑے بڑے لوگوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں اس میدان کے اندر، بڑے بڑے نام ہیں اس میں، کچھ پردہ نشینوں کے نام بھی آتے ہیں، کچھ اپنوں کے نام بھی آتے ہیں، کچھ بیگانوں کے نام بھی آتے ہیں، جو اس بارگاہ پہ پہنچ کر یا تو مستانہ وار ہوئے تو پھر ان کے قلم ڈگمگا گئے، شان علویت کو کراس کر کے کہیں پر تنقیص رسالت لازم آ گئی. لیکن قربان جائے احمد رضا، تیرے طرز کلام پر عطائے کے بخشش کا ایک صفحہ آپ اٹھا کے پڑھیے گا، آپ کو سمجھ آئے گی. برادران اسلام، مصطفیٰ کی شان کو بیان کیا ہے، ایسے لگتا ہے کہ مدینے سے قبولیت کا پروانہ لے کر احمد رضا آیا ہے، اور جو ہند ہے اس کے اندر طوطی مدینہ بول رہا ہے، مدینے کی بولی بولی جا رہی ہے، مصطفیٰ کی نعت لکھی جا رہی ہے، اس کو مستی کے جام پیے جا رہے ہیں. لیکن ایسے مدہوش ہیں کہ بٹکے نہیں، ایسے پرجوش ہیں کہ پھسلے نہیں، بلکہ اس بارگاہ میں جو بھی عرض کرتا ہے اس کی اس طریقے سے اصلاح فرماتے ہیں کہ دیکھنے والا بردہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اللہ نے احمد رضا کو وہ مقام عطا کیا ہے. اس کے مصطفیٰ کے ترانوں کو بھی پڑھایا ہے، شریعت مصطفیٰ پہ پیرا بھی دیا ہے. ایک جھلک دکھاتا ہوں. حضرت محسن کپوروی رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑا پائے کے شاعر تھے، قادر الکلام. کون سا سنی عالم ایسا ہوگا جس کو ان کا نام نہیں پتا ہوگا؟ بہت بڑے نام. ٹھیک، وہ انہوں نے حضور کی شان میں ایک قصیدہ لکھا. وہ قصیدہ لکھتے لکھتے ایک شعر اس کو لکھ دیا انہوں نے. کیا لکھا؟ کہتے ہیں کہ مفت حاصل ہے مگر اس کی یہ تدبیر نہیں، کھوٹے داموں بکے یوسف کی یہ تصویر نہیں. اب فن کے لحاظ سے یہ شعر بلندیوں میں پہنچ رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نبی کو مفت میں عطا کیا ہے. آپ میں کوئی گیا تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ مصطفیٰ ہمیں عطا کرے؟ یا اس نے کہا جی ہمیں اللہ کی نویات دے دیں، ہمیں ان کی امت بنا دیں؟ بس اسی کا کرم ہے کہ اس نے بنا دی ہے. جی فرمایا مفت حاصل ہے، فرمایا اگرچہ ہمیں مفت میں مصطفیٰ ملے ہیں مگر اس کی یہ تدبیر نہیں. ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی تشبیہ دے رہے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے. دیکھیں ادھر سے تو واقعہ فنی لحاظ سے بہت اونچا ہے، اس کی دنیا میں بہت اعلیٰ ہے، لیکن ایک اول العظم پیغمبر کی تنقید اس سے لازم آتی ہے. جناب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی تنقید لازم آتی ہے، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، مسلمانوں کا یہ وتیرہ ہے، تاجدار مدینہ نے ہمیں سکھایا ہے. ہم جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ اور پھر جناب حضرت محمد رسول اللہ تک ہر نبی کی عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں اور ان پر ایمان بھی لاتے ہیں. سبحان اللہ. ایسے کوئی عیسائی تھوڑے ہی ہیں جناب کیوں منا دوئے دے جناب والا تنقید کر دیں. سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ تو یہ اعلیٰ حضرت کے کلام میں ایسی بے اعتدالیاں آپ کو نہیں ہیں. بلکہ ایک بندہ آیا، اس نے کہا جناب میں نے ایک نعت لکھی ہے، اگر آپ مہربانی فرمائیں اور اس نعت کو سماعت فرمائیں تو اعلیٰ حضرت پھر فوراً اصلاح بھی فرماتے تھے. وہ ایسی بات تو نہیں تھی نا جناب کہ بس ٹھیک ہے جی یہ ناراض ہو جائے جناب زمانے دا کھڑپے تھے یا ملے دا لمبردار ہے، وہ ایسی بات نہیں تھی اعلیٰ حضرت کی. تو بڑے بڑوں کی جب انگریز کے خلاف فتویٰ دیا، یہ جاگنا ہے جاگنا. انگریز نے جب یہ پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی، انگریز نے کچھ گڑبڑ کرنا شروع کر دی، تو اس وقت سب سے پہلے انگریز کے خلاف جو فتویٰ دیا وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے دیا. حتیٰ کہ اپنے لفافے پر جو مور لگاتے تھے برٹش مور، وہ الٹی کر کے لگاتے تھے. وہ کہتے تھے نا میں نے جارج کے چارج اس کو الٹا کر دیا. کبھی سیدھا ٹکٹ اعلیٰ حضرت نے نہیں لگایا. اعلیٰ حضرت کو پڑھیں آپ کو پتا چلے کہ عشق مصطفیٰ کے اندر گوندا ہوا شخص ہے یہ، عشق مصطفیٰ کے اندر باندھا ہوا شخص ہے یہ. اللہ اکبر کبیرہ. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک شخص ہے حضرت میرا کلام اگر آپ سن لیں
تو آپ نے کہا چلو اور پڑھتے چلے آگے تو اس میں ایک شعر تھا کہ شان یوسف جو گھٹی ہے اسی در سے گھٹی ہے. وہ حسن مصطفیٰ کی بات کر رہا تھا کہ ایک طرف مصطفیٰ کریم کا حسن ہے جو ملیح ہے, جو نمکین حسن ہے, دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کا. یہ ہمارے نعتخوان بھی کرتے ہیں سٹیجوں پہ معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہے, حد اعتدال سے بہت آگے چلے جاتے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ ہے کہ وہ کہنے لگا جی کہ مصطفیٰ کا حسن اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا تقابل کر رہا ہے, آپس میں مقابلہ کر رہا ہے, اور مقابلہ کرتے کرتے کہتا ہے یوسف علیہ السلام کا جو حسن ہے وہ مان پڑ گیا مصطفیٰ کے حسن میں. اس کو شعر میں بیان کیا اور طریقہ نہ آیا, سلیقہ نہ آیا, انداز نہ آیا کہ اللہ کے نبی کی توہین کہیں نہ ہو جائے. وہ کہنے لگا شان یوسف جو گھٹی ہے اسی در سے گھٹی ہے. احمد رضا اٹھ کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا یہ تو بتا اللہ نے میرے نبی کو کسی کی شانیں کم کرنے کے لیے نہیں بھیجا, ورفعنا لک ذکرک, و شان والے نبی کو اللہ نے اس امت کی, پہلے امت کے نبیوں کی, ساری انبیاء کی شانیں بلند کرنے کے لیے بھیجا ہے. سبحان اللہ. حضرت لکھتا چھڑیا ہوں اس کی اصلاح کی میں کریے. آپ نے کہا میں بتاتا ہوں, یہ نہ کہو شان یوسف جو گھٹی ہے اسی در سے گھٹی ہے, بلکہ یوں کہو شان یوسف جو بڑی ہے تو اسی در سے بڑی ہے. یوسف کی قدر بارگاہ رسالت میں آتی ہے جب مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھتے ہیں, مشکلات یوسف سمجھ آتی ہیں, صبر یعقوب سمجھ آتا ہے, اور صبر حضرت پیغمبر زکریا سمجھ آتا ہے. جب کربلا کی سٹڈی کرتے ہیں, آل رسول کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں, پھر جا کر ہمیں پھرا کے یعقوب یوسف کے قصے سمجھ آتے ہیں. فرمایا لوگو اللہ نے میرے نبی کو کسی کی شان کم کرنے کے لیے نہیں بھیجا, اللہ نے میرے نبی کو لوگوں کی شانیں بلند کرنے کے لیے بھیجا ہے. آخری گل, معاف کرو پتہ نہیں کب آنا کب نہیں آنا, شاہ صاحب کی مہربانی ہے, میں کہہ دیا آ جانا ہے, ٹھیک ہے جی. آخری بات, صرف اینے ہی ٹھوکرا نہیں کھائیاں, اینے میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. حسان صاحب آپ کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں, میں ویسے عادت نہیں ہے میری کسی بھی مسلک کا نام سے کے لینا, آج تک عادت ہی نہیں ہے. ہم اپنی بات کرتے ہیں, کر کے چلے جاتے ہیں, بات ختم ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. بانی دارالعلوم دیوبند ہیں مولانا قاسم نانوتوی صاحب, آپ کا ایک کلام لکھا ہے سر خیر علماء دیوبند مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب نے اپنے خطبات کے اندر وہ لکھا, اس میں ایک کلام لکھا مولانا قاسم نانوتوی صاحب. وہ کیا لکھنے کہتے ہیں کہ ہوگی تجھے بندہ کہنے پہ بھی گرفت, ہوگی تجھے بندہ کہنے پہ بھی گرفت, جو ہو سکے ایک خدائی کا انکار تیرا. مصطفیٰ کریم کی ابدیت بیان کر رہے ہیں, عبد کا مسئلہ سمجھا رہے ہیں. سبحان اللہ جی, اسرا بھی عبد ہی کی بات کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اگر مصطفیٰ آپ کو بندہ کہیں تو پھر بھی ہے, میں صرف یہ اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. انہوں نے کہا گرفت ہوگی تجھے بندہ کہنے پر, اور تیری خدائی کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. الیاذ باللہ. مصطفیٰ کریم کو یہ نہیں ہے کہ مصطفیٰ کی نعت پڑھنا کوئی مسئلہ ہے, مصطفیٰ کریم کو مصطفیٰ کے نبی کے سٹیٹس سے اٹھا کر خدا کے سٹیٹس پہ بٹھانا یہ غلطی ہے. تو اب بڑے بڑے لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن قربان جائیں احمد رضا, قربان جائیں تیرے قلم پر, قربان جائیں تیری شوق پر, قربان جائیں تیری فکر پر. آپ نے جب لکھا تو کیا لکھا؟ آپ نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب کے محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. احمد رضا بتا رہے ہو اپنی حیثیت میں پرکھنے والوں, یاد رکھو بعد از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر, مصطفیٰ کو کیا کہنا ہے؟ مالک قل اللہم مالک الملک پڑھنے والے تو تل ملک من تشاء بھی پڑھا کر کہ اللہ جس کو چاہے اس کو مالک بنا دیتا ہے. فرمایا کہ مالک محب اور محبوب میں دوریاں نہیں ہوتی, یہ میرے تیرے کا وہاں پہ چکر نہیں ہوتا. محبوب کہتا ہے محب جو تیرا ہے وہ میرا ہے, جو میرا ہے وہ تیرا ہے. فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا.